باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ احکام کی جو کلاس ہے اس کا واجبات نماز ہوئے، اس کے بعد واجبات کے بعد مبطلات نماز جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آج 22واں سبق آیا ہے اذان و اقامت کے بعد، مکروہات نماز بھی آئے تھے، اس کے بعد یہ آیا ہے اذان اور اقامت۔ جیسا کہ آپ اطفال کی کلاس میں بقول آپ کے اطفال میں بھی پڑھ چکے ہیں یہ بات، اذان اقامت، رکوع میں کیا پڑھا جانا ہے، سجدوں میں کیا پڑھا جانا ہے۔ دراصل یہ 22واں سبق بچوں کے لیے ہیں، پھر بھی چلیے پڑھتے ہیں جب ہے درس تو ہے۔ اذان، اقامت و نماز کا ترجمہ۔ اذان ہے، اقامت ہے اور نماز کا ترجمہ، 22واں سبق۔ اذان و اقامت آپ کو یاد ہی ہے سب کو ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر کا مطلب، مین مقصد ہمارا کیا ہے؟ ترجمہ دیکھنا ہے اس کا۔ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اب جو نحو صرف پڑھے ہوئے ہیں تو پتہ لگے گا۔ اشہدو واحد متکلم کا صیغہ ہے، اشہدو اسمت مضارع کی گردان کریں آپ، یشہدو، یشہدان، یشہدونا، ایسی گردان کرتے کرتے جب آئیں گے 13ویں صیغے پہ تو اشہدو، اور 14واں صیغہ نشہدو۔ اشہدو یعنی میں گواہی دیتا ہوں، کیا گواہی دیتا ہوں؟ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان لا نہیں پڑھنا اذان دیتے میں کبھی، اشہدو ان لا الہ، کیا بتایا تھا عابد غلام علی؟ اللہ، اشہدو اللہ، ادغام کی جو صورت بتائی تھی، نون ساکنہ کے بعد اگر لام آتا ہے، جو یرملون ہے، یہ کچھ حرف ہیں، ان کے بعد اگر یہ نون ساکن کے بعد اگر یہ آ جائیں تو ادغام ہوتا ہے، اور ادغام دو طرح کا ہوتا ہے، ادغام کامل اور ادغام مثلا غنہ۔ غنہ والا کب ہوگا؟ جب نون ساکن کے بعد یمون، یہ میم واو نون آ جائیں، نون ساکن ہو، ان کے بعد یہ چار حرف میں سے کوئی سا ہو تو ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا۔ من ہے من، اس کے بعد یوم آ جائے، من یوم، نون ساکن کے بعد یوم ہے، یہ ہے تو می یوم، من یوم نہیں پڑھیں گے، می یوم ناک سے ادا ہوگا، می یوم۔ لیکن اگر یرملون میں سے لام اور رے جو ہیں وہ اگر آ جائیں نون ساکن کے بعد تو ادغام پورا کامل ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ نہیں۔ اشہدو اللہ، بالکل غائب نون، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ میں ادغام پڑھا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر سمجھ میں نہ آیا ہو وجیہہ اور نرجس تو بتائیے، بتاؤں آپ کو ادغام یہ والا؟ تجوید پڑھی ہے آپ نے؟ وجیہہ جی پڑھی ہے نا؟ میں نے جو کہا آپ سمجھی، نون ساکن کے بعد، نون ساکن ہو اور اس کے بعد یرملون، یہ رے ہیں، میم، لام، واو، نون، یرملون، یہ 6 حرف میں سے کوئی سا بھی آ جائے نون ساکن کے بعد تو ادغام ہوتا ہے۔ ادغام کا مطلب کیا ہے؟ 2 حرف کو ایک جگہ کر کے تجدید دے دیتے ہیں، جیسے ان ہے اس کے بعد لا ہے، اس کو ایک کر کے لام کو تجدید دے دیا، اشہدو اللہ۔ لیکن یہ ادغام 2 طرح کا ہوتا ہے، ادغام غنہ کے ساتھ، غنہ کے ساتھ ادغام کب ہوگا؟ جب نون ساکن کے بعد یرملون میں سے 4 حرف میں سے کوئی ایک آ جائے۔ کون سے 4 حرف؟ یہ، میم، واو، نون، ان 4 میں سے کوئی ایک آ جائے نون ساکن کے بعد تو غنہ کے ساتھ ہوگا۔ غنہ کے ساتھ ہوگا مطلب ناک سے بولا جائے گا، می یومن، می یومن۔ دیکھو میں دکھا دوں آپ کو، ایک منٹ، یہ ذرا پیچھے کا ہوا ہے، یہ مٹا دوں پہلے سے۔ وجیہہ دیکھیے آپ، وجیہہ نرجس دیکھیے آپ، دیکھ رہا ہے آپ کو؟ پہلے تو یرملون میں لکھ دوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو یاد رہے، یاد رہے گا ویسے تو آپ کو، یہ رے، میم، لام، میم، لام، واو، نون، یرملون۔ تو یرملون اگر نون ساکن ہو اس کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے۔ ادغام کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2 حرف کو ایک جگہ کر کے تجدید دے دیتے ہیں ایک کو، ٹھیک ہے۔
الگ الگ یہ دیکھیے، اور ان 6 میں سے یہ 4 حرف تو نرجس اور وجیہہ، اگر نون ساکن کے بعد ان 4 میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے یہاں پہ من یومن میں نون ساکن کے بعد یا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں تو اگر ان نون ساکن کے بعد ان 4 حرف میں سے کوئی ایک آئے تو ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا، غنہ کے ساتھ ہوگا۔ ادغام کیجئے، ادغام کیسے ہوگا؟ اس کو تجدید دے دیجئے، اب یہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا لیکن غنہ کے ساتھ، نون غائب نہیں ہوگا بالکل، بلکہ نون جو ہے غنہ بن جائے گا، ناک سے ہوگا، می یومن، می یومن، ناک غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک سے پڑھنا، می یومن، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ادغام غنہ۔ لیکن ان 5 حرفوں میں سے یہ والا جو ہے رے اور لام، ٹھیک ہے، یہ 2 حرف اگر آ جائیں نون ساکن کے بعد، جیسے یہیں پہ مثال دیکھ لو اذان میں، ان لا، ان کے بعد لا آ رہا ہے، تو اگر نون ساکن کے بعد لام آ جائے یا رے آ جائے تو پھر ادغام کامل ہوگا، یعنی پھر نون غنہ کی آواز بھی نہیں آئے گی، نون تو ختم ہو گئی ہوگا، غنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب ایسے پڑھا جائے گا اشہد اللہ، اس الف کو لام سے ملائیں گے سیدھا اللہ، ٹھیک ہے، یا رے کی مثال دیکھ لو آپ، لام اور رے بولا نا میں نے، دیکھو نون ساکن کے بعد رے ہے تو یہاں ادغام کامل ہوگا، مر رب، مر رب، نون غنہ کی تو آواز نہیں آ رہی، نہ نون کی آواز ہے، مر رب، نہ نون کی آواز ہے نہ نون غنہ کی، تو اسے کہتے ہیں ادغام بلا غنہ، ادغام بلا غنہ، بغیر غنہ کے ادغام ہوگا، بغیر غنہ کے ادغام ہوگا، اور یہاں ہوگا ادغام غنہ کے ساتھ، یعنی غنہ کے ساتھ، یعنی نون غنہ کی آواز آئے گی، می یومن، می یومن، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا درس نہیں تھا ادغام کا، تجوید کا، لیکن میں نے احتیاطاً آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ یہاں پر اشہد ان لا نمت پڑھنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے بعد اشہد ان محمدر، دیکھیے محمدن ہے، اس کے بعد رے ہے، تنوین بھی تو نون ساکن ہی ہوتا ہے اس میں، محمدن تنوین بھی تو نون ساکن ہی ہوتا ہے ایک طرح کا، تو دیکھیے اس کے بعد رے آیا تو اب یہ نون غنہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، حی علی الصلاح، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، حی علی خیر العمل، بہترین عمل کے لیے آؤ، حی یعنی دوڑو، آؤ، حی یعنی آؤ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، فلاح یعنی نیکی، کامیابی کے لیے آؤ، فلاح یعنی کامیابی، کامیابی کے لیے آؤ، حی علی خیر العمل، بہترین عمل کے لیے آؤ، آگے آؤ۔ پھر اس کے بعد کیونکہ اذان اور اقامت میں بہت سی چیزیں ایک سی ہیں اور اقامت کی کچھ چیز الگ ہیں، جیسے یہ قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، نماز قائم ہو گئی، اللہ اکبر، خدا سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ تو تھا اذان اور اقامت کا ترجمہ۔ اب نماز کا ترجمہ کیسے ہے؟ تکبیرۃ الاحرام کیا ہے؟ جب نیت کرتے ہیں اللہ اکبر، خدا سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حمد کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو رحمان ہے اور رحیم ہے، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب کون اللہ؟ رب العالمین جو عالمین کا پالنے والا ہے، تمام تعریفیں اللہ سے اس اللہ کی ہیں جو اس اللہ سے مخصوص ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، دونوں عالم کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ مالک یوم الدین جو مالک ہے قیامت کا، یوم الدین روز جزا یعنی قیامت کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے اللہ۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نعبدو اعبدو نعبدو مضارع کا 14واں صیغہ ہے، ہم عبادت کرتے ہیں فقط تیری، و ایاک نستعین اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ کون سا سیدھا راستہ؟
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ سیدھا راستہ کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے رحمتیں نازل کی ہیں، نعمتیں نازل کی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ ولا الضالین، یا جو بہکے ہوئے ہیں ان کے راستے پہ مت لگا، بلکہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رہا۔ اب سورہ توحید قل هو اللہ کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، بہت زیادہ اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ قل، اے رسول کہہ دیجئے، هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہے وہ۔ لم یلد، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ اس کا کوئی والد ہے، نہ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کا برابر اور ہمسر ہے، اس کا کوئی برابر بھی نہیں ہے اللہ کے۔ اب رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس کا ترجمہ سبحانہ، میرا ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میرا پروردگار ہر عیب سے پاک ہے۔ العظیم و بحمدہ، عظمت والا ہے، العظیم عظمت والا ہے، اور میں اس کی تعریف میں مشغول ہوں، وہ بحمدہ ہی، اور اس کی تعریف میں مشغول ہوں۔ سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العلیٰ، میرا بلند و برتر پروردگار ہر عیب سے پاک ہے، میرا رب اعلیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، وہ بحمدہ، اور میں اس کی تعریف میں مشغول ہوں۔ تسبیحات اربع کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، اللہ اکبر، خدا سب سے بڑا ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر طرح کی تعریف وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود اور اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ بہت بڑا ہے۔ تشہد کا ترجمہ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، کیا؟ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ، وہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اشہدو، اور میں گواہی دیتا ہوں، کیا گواہی دیتا ہوں؟ انا محمدن، کہ بے شک محمد عبدہ، اللہ کے، اس کے بندے ہیں اللہ کے، رسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم، اے میرے پروردگار، صلی علی، درود بھیج محمد پر اور آل محمد پر، یعنی محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل کرنا۔ سلام کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو، ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، آپ پر، اے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہو اور ان کو اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں آپ پر۔ السلام علینا، ہم پر سلام ہو، ہم پر خدا، اور وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر خدا کی سلامتی ہو۔ السلام علیکم، تم سب پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ درس کا، نماز کا جو مین باتیں تھیں اس کا ترجمہ ہے، دوہرا لیجئے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔